اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ گھر کے اندر کام کاج کے اندر مشغول ہیں۔ حضرت عمران ایک نبی ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت جبریل اچانک کے اندر گھر کے اندر رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ نیک نوجوان عورت، نیک صالح عورت گھبرا جاتی ہے کہ میرے گھر کے اندر انسانی شکل کے اندر یہ کون آیا ہے؟ کون انسان اچانک کے اندر میرے گھر میں داخل ہوا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبریل ایک انسان کی، مکمل انسان کی شکل بنا کر گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ حضرت مریم فوراً کہتی ہے کہ آپ کون ہو؟ آپ کیسے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے؟ گھبرا جاتی ہیں۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا۔ کہ مریم، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں کوئی مرد نہیں ہوں کہ میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام کر سکوں، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں۔ اور کیوں آئے ہو؟ آنے کی وجہ بتائی، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک ہوشیار، خوبصورت اور خوبصیرت لڑکا عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ واپس ڈر گئی کہ یہ کیا بات ہے؟ اَنَّا لَكِ، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیٹ سے لڑکے کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکے کا جنم کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرا تو کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ کبھی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، پھر میرے پیٹ سے بچہ کیسے جنم لے سکتا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان کام ہے، ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسان کا وجود نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تب بھی ہم نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ اب تو انسان کا وجود ہو چکا ہے، باپ نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل حضرت مریم کے پہلو کے اندر پھونک مارتے ہیں، اور پھونک مارتے ہی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں صحیح سلامت، کوئی حمل نہیں، لمبا چوڑا 9 مہینے کا کوئی حمل نہیں۔ فوراً حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام حمل کی شکل کے اندر حضرت مریم کے پیٹ کے اندر۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ حضرت مریم اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں آبادی نہیں ہے اور جنگل بیابان ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں چلی جاتی ہیں، اور حضرت جبریل بھی ساتھ ہی ہیں۔ کچھ ہی دیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوتے ہی حضرت مریم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کاش، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے مر جاتی، میری جان نکل جاتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھلا دی جاتی، اور ایسا بھلا دی جاتی کہ بھولنا بھی بھلا دیا جاتا، میرے وجود کو لوگ بھول جاتے اور اس بھولنے کو بھی بھول جاتے۔
ٹینشن ہے، ایک عجیب کیفیت ہے ڈر کی. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اچانک میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور مجھے کیسے، میرے پیٹ سے ایک بچے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ فناداها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے تیرے نیچے سے، تیرے سامنے سے ایک نہر جاری کر دی ہے، ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. پاکی اور صافی اختیار کر لو، اور جس درخت کے پیڑ کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھی ہو اس درخت کو حرکت دو. اللہ رب العزت اس خشک درخت سے ایسے کھجوریں ٹپکائے گا جیسے بغیر باپ کے تجھے، بغیر شوہر کے تجھے اور اس بچے کو بغیر باپ کے جیسے پیدا کیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. حضرت مریم اس بچے کو لے کر جب آتی ہے اپنی بستی کے اندر، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہدایت دی جا چکی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پوچھے تو کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے، کوئی بھی پوچھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. لوگ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرے ابا کوئی برے آدمی تھے، نہ تیری ماں کوئی فاحشہ تھی. دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا ہے، طبیعت کے خلاف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حضرت مریم سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، لیکن لوگ جو ہے بھائی کو بھی گھسیٹ رہے ہیں، باپ کو بھی گھسیٹ رہے ہیں، ماں کو بھی گھسیٹ رہے ہیں، سب کو ساتھ میں لے رہے ہیں. یہ ایک مزاج ہے، لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ جب کوئی بھنور میں پھنستا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کو پھنساتے ہیں، اس کے خاندان والوں کو پھنساتے ہیں، اور الزام تراشی کا ایک ماحول شروع ہوتا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. حضرت مریم کو تو پہلے سے ہی ہدایت دی جا چکی تھی کہ آپ کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. کون جواب دے گا؟ تو کہا کہ آپ کو بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے. جیسے ہی لوگ سوال پہ سوال کرنے کے لیے امڑ پڑ رہے تھے اور غصے کے اندر، غیظ و غضب کے اندر، دیکھیے ہر زمانے کے اندر یہ ہوتا رہا ہے کہ بستی کے اندر جب کوئی ایسی بات پیش آئے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو بستی والے اس کی فکر کرتے ہیں. اسی لیے تو حضرت مریم کے یہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو ساری بستی والے پوچھ پرچھ کے لیے آئے کہ بھائی یہ واقعہ پیش آیا کیسے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس لیے الفاظ یہ استعمال فرمائے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ آپ کے بھائی برے آدمی تھے، نہ آپ کے باپ برے آدمی تھے، نہ آپ کی ماں کوئی بری عورت تھی، پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ کا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو خاموش رہوں گی، جو بھی بات کرنی ہے اس بچے سے کر لیجئے، اور زیادہ غصہ آ گیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ ہم ایک گود کے اندر پلنے والے نونہال بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ایک تو چوری، پھر سینہ زوری، ایک تو جرم کیا ہے،
اور پھر اس جرم کو ڈھانکنے کے لیے کوئی ایسی دلیل دینی چاہیے کہ میرا تو نکاح ہو چکا تھا یا فلاں واقعہ پیش آیا تھا، میرے والد نے میرا نکاح کر دیا تھا لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا، اور میرے شوہر فلاں علاقے کے اندر رہتے ہیں اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ایسی کوئی جھوٹی موٹی دلیل بنا دیتی تو سمجھ میں آتا، لیکن ایک تو واقعہ ایسا پیش آیا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھ رہی ہے کہ اس بچے سے بات کر لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب ان کے غیظ و غضب کی انتہا ہو گئی، غصے کی انتہا ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بچپن کے اندر، گہوارے کے اندر، ماں کی گود کے اندر پیدا ہوا بچہ، جس کا جنم اور جس کی ولادت کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت اس طرح ہوئی، اور اس واقعے کو پیش کر کے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرما کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حکومت، بادشاہت، سلطنت، چاہت صرف اسی کی چلے گی۔ اس کے سامنے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، شراب کیوں حرام کر دی، جوا کیوں حرام کر دیا، سود کو کیوں حرام کر دیا، نماز کو کیوں لازم